ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، شعبان المعظم کا مہینہ اختتام کو پہنچ رہا ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کی انتظار فرمایا کرتے تھے۔ آپ رجب کا مہینہ انتظار میں گزارتے، شعبان کا مہینہ انتظار میں گزارتے اور دعاؤں میں گزارتے، گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی تیاری فرماتے تھے رجب کے مہینے سے۔ رجب کا مہینہ بھی تیاری میں گزرتا، شعبان کا مہینہ بھی تیاری میں گزرتا، یہاں تک کہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام اور التزام تھا، اور وہ روزے اس لیے کہ جس طرح سے ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں، فرض نماز سے پہلے ہم سنتیں اور نوافل ادا کرتے ہیں، اور یہ سنتیں اور نوافل اس لیے ادا کی جاتی ہیں تاکہ کچھ ہمارا ربط اللہ سے قائم ہو جائے اور فرض نماز صحیح طرح سے ہم ادا کر لیں، اس لیے پہلے سنتیں اور نوافل ادا کی جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے شعبان کے مہینے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، گویا کہ فرض روزے سے پہلے نفل روزوں کا اہتمام اور التزام فرمایا کرتے تھے۔ جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے سورۃ البقرہ کی یہ آیت بینہ، اور بلکہ یہ پورا رکوع روزے کے مسائل اور احکام پر ہے۔ اس رکوع کی تفصیل اور تشریح انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ہم بیان کریں گے۔ آج کی نشست میں ہم یہ باتیں عرض کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے چند کاموں کا التزام کر لیا جائے، اور رمضان المبارک کا مہینہ کس طرح سے ہم گزاریں، کس طرح سے رمضان المبارک کے مہینے کو گزارا جائے، کیا کیا اعمال کیے جائیں اور کس طرح سے اپنا وقت صرف کیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے باعث مغفرت اور باعث بخشش بن جائے گا۔ ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس قسم کے بد نصیب بھی پورا مہینہ گزر گیا، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، رمضان سے پہلے جیسے زندگی رمضان کے اندر بھی اسی طرح سے گناہوں کے ساتھ زندگی گزر رہی۔ کچھ تو روزوں کو بھی چھوڑتے ہیں، کچھ روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کے روزوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی جانور کو صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا باندھ دیا گیا ہو اور اس کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ بالکل اسی طرح سے اگر روزوں کے مہینوں میں اہتمام اور التزام نہ کیا گیا تو پھر ہماری مثال بھی اس جانور کی سی ہوگی، ہمیں بھی اس روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 10 باتیں مجھے عرض کرنی ہے اور یہ باتیں میں لکھ کر بھی لایا ہوں تاکہ تحریری صورت میں بھی آپ کو مل جائیں اور آپ بعد میں بھی ان باتوں کا اچھی طرح سے مطالعہ فرمائیں اور اپنے گھروں میں بھی آپ لے کر جائیں، خواتین بھی ان باتوں کو پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا قیمتی بن جائے۔ سب سے پہلی بات، روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ جسم سے جتنے بھی گناہ صادر ہوتے ہیں، جن جن اعضاء سے گناہ صادر ہوتے ہیں، ان کی 3 قسمیں زبان، دل اور سارے اعضاء۔ زبان مستقل ایک عضو شمار ہوتی ہے، دل ایک مستقل عضو شمار ہوتا ہے اور باقی جسم کے اعضاء سارے ایک جگہ کر دیے جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ 3 قسم یعنی گناہوں کی 3 قسمیں ہیں اور 3 قسم کے اعضاء سے آدمی کے گناہ صادر ہوتے ہیں، ایک زبان، دوسرا دل اور تیسرا باقی اعضاء۔ زبان کو گناہ سے بچانا ہے، ہر اس لفظ سے، اس جملے سے زبان کو بچانا ہے جو اللہ کی نافرمانی کا ہو، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ چغلخوری ہو، چاہے وہ لغو گوئی بیہودہ بات ہو، فضول بات ہو، فحش کلامی ہو، یہاں تک کہ بے جا کسی کی تعریف کرنا، یہ بھی زبان کا جرم اور گناہ ہے۔ ان تمام کے تمام گناہوں سے زبان کو بچانا ہے، اور زبان اگر بچ گئی تو باقی اعضاء بھی محفوظ رہیں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ صبح کو زبان سارے اعضاء جسم کے زبان کے سامنے واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ کے واسطے تو صحیح چلنا، اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہماری بھی تباہی ہوگی۔ تو اس لیے زبان کو قابو میں، زبان کا روزہ ہوتا ہے، صرف کھانے پینے بھوک سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، زبان کا روزہ ہے۔ جس آدمی نے غیبت کر دی، زبان کا روزہ ٹوٹ گیا، چغلخوری کر دی، زبان کا روزہ ٹوٹ گیا، فحش گوئی کر دی، زبان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح سے دل کو بھی گناہوں سے بچانا ہے۔ دل کے گناہ کیا ہیں؟ دل میں کسی کی کھوٹ اور نفرت کو پالنا، یہ دل کا گناہ ہے۔ کسی کے حسد اور کینے کو دل میں پالنا، یہ دل کا گناہ ہے۔ ناجائز کسی سے محبت دل میں پالنا، یہ دل کا گناہ ہے۔ آخرت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کوئی غلط نظریہ اور عقیدہ قائم کرنا، یہ دل کا گناہ ہے۔ دل کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے، تردد سے میں کیا کہہ رہا ہوں، شک اور شبہ اور تردد سے بھی دل کو پاک کرنا ہے۔ شک اور شبہ اور تردد کیا ہے؟ یہ دل کا گناہ ہے۔ کیا مطلب؟ دعا کر رہا ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، دل میں تردد ہے۔ مرنے کے بعد پتہ نہیں حساب و کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیلۃ القدر کے فضائل سنے، خوب سنے، دل میں تردد، پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دل کے گناہ ہیں۔ ان تمام کے تمام گناہوں سے دل کو پاک صاف کرنا ہے۔ اور باقی اعضاء کے گناہ، آنکھ،
کان، ہاتھ، پیر، سب کے سب اعضاء کو گناہوں سے بچانا. تو میں نے عرض کیا کہ 3 قسم کے اعضاء ہیں، زبان مستقل عضو، دل مستقل عضو، اور باقی جسم کے سارے اعضاء ایک الگ عضو شمار ہوتے ہیں. تو ان تینوں قسموں کے اعضاء کو گناہوں سے بچانا. لیکن صرف گناہوں سے بچانا کافی نہیں ہے. زبان کو گناہوں سے بچانے کے بعد اس زبان کو نیکی میں صرف کرنا. دل کو گناہ سے بچایا اور دل کو نیکی میں صرف کرنا. باقی اعضاء کو گناہوں سے بچایا، گناہوں سے بچا کر باقی اعضاء کو نیکی میں صرف کرنا. یہ رمضان کا تقاضا ہے. یہ رمضان کا تقاضا ہے کہ انسان ان اعضاء کو نیکیوں میں صرف، آنکھ کی نیکی دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو پڑھنا، اہل علم کی، نیک لوگوں کی مجالس میں بیٹھنا، نیک لوگوں کی زیارت کرنا، محبت اور پیار سے اپنے ماں باپ کا دیدار کرنا اور زیارت کرنا، یہ آنکھوں کی نیکیاں ہیں. زبان کی نیکی قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ زبان کی نیکی ہے. کسی مسلمان کے ساتھ ہمدردی کی بات کرنا، امر بالمعروف، نیکی کا حکم کسی کو دے دینا، کسی کو گناہ سے روکنے کی بات کہہ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ زبان کی نیکیاں ہیں. دل کی نیکی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ دل کی نیکی ہے. دل میں اللہ کی نعمتوں کو سوچنا، یہ دل کی نیکی ہے. اپنے استحقاق سے زیادہ نعمتوں کو تصور کرنا کہ میری کیا وقعت اور کیا حیثیت ہے، یہ میرے اللہ کا فضل اور احسان ہے، مجھے اللہ نے اتنا دے رکھا ہے، ہر وقت اس کو سوچنا، یہ کیا ہے؟ دل کی نیکی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان اعضاء کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں میں صرف کرنا، یہ پہلا کام ہم نے رمضان میں کرنا ہے. دوسری بات، پورے رمضان میں رزق حلال کا اہتمام، التزام کرنا ہے. بھائی حرام تو توبہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حرام کا لقمہ قریب تک نہ آئے، حرام کے لقمے پر ہاتھ نہ پڑے، اور حرام تو بہت دور کی بات، مشتبہ مال کو بھی ہاتھ مت لگائیں. رمضان مشتبہ مال کو، شک اور شبہے والا مال، پتہ نہیں یہ حلال ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے. مشتبہ مال کو، جس مال پر آپ کا تصرف نہیں ہے، جو مال آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، جس مال پر آپ کا حق نہیں ہے، اس مال کو استعمال کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، چاہے وہ سگے بھائی کا مال کیوں نہ ہو. نہیں اس نے اجازت دی، اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال اٹھا کے استعمال کر لیا. میرا مطلب صرف کھانے سے تعلق نہیں ہے. ایک آدمی حلال کھاتا ہے، مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن دوسروں کی چیزیں بے دریغ استعمال کر لیتا ہے، بغیر پوچھے استعمال کر لیتا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ حرام کام کا مرتکب تو ہو رہا ہے نا. ایک مسلمان کا مال، مسلمان کی چیز مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے جب تک وہ اپنی دلی خوشی سے اجازت نہ دے دے. جن لوگوں کے آمدنی کے ذرائع حرام کے ہیں وہ فکر کرے، اس مبارک مہینے میں کم از کم حلال آمدنی کا اہتمام اور التزام کریں. اگر نہیں کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے، کسی سے قرض لے لو، کسی سے ادھار لے لو، ادھار اور قرض لے کر اس سے اپنی ضرورت کی اشیاء خرید لو اور بعد میں اس کا قرض لوٹا دینا. بھائی کوشش کرو کہ سحر اور افطار میں پیٹ میں حرام مال نہ جائے، حرام کا لقمہ مت جائے. مر جاؤ نہ کھاؤ، کوئی بات نہیں، بھوکے مر جائیں گے، نہ کھاؤ حرام، نہ کھاؤ. اضطراری حالت جب آئے گی تو پھر حرام کے استعمال کی اجازت ہے. اضطرار کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، یہ کیفیت تو نہیں آئی.
حلال اور طیب مال سے ایک کھجور میسر ہے افطار میں، حلال اور طیب مال سے ایک پانی کا گھونٹ میسر ہے، حرام کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جی تو چاہ رہا ہے کہ سب کھا لوں، لیکن نہیں بھائی، حلال کا تو صرف پانی ہے، باقی سب چیزیں حلال کی نہیں ہیں، اسے صرف پانی پر اکتفا کر لینا چاہیے، صرف پانی سے افطار کر لینا چاہیے، صرف ایک کھجور کے دانے سے افطار کر لینا چاہیے، ایک دانہ کھجور کا میسر نہ ہو آدھے ٹکڑے سے افطار کر لینا چاہیے، وہ بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کر لے، حرام میں ہاتھ نہ ڈالے بھائی۔ میں پھر عرض کروں گا، اگر افطار یعنی روزہ رکھ کر سحر بھی حرام مال سے، افطار بھی حرام مال سے، تو ایسا ہی ہے جیسے کسی جانور کو صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا باندھ دیا گیا ہو، اس کو بھوکے پیاسے کے علاوہ کوئی فائدہ بھوک پیاس کے علاوہ نہیں ہوا، اسی طرح سے اس مسلمان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا جس نے روزہ رکھ کر حرام مال کھایا ہے۔ اس لیے دوسری درخواست یہ ہے کہ رزق حلال کا اہتمام فرمائیں۔ تیسری درخواست اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنا وقت قرآن مجید کے ساتھ صرف کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان اور قرآن، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور رمضان بھی سفارشی ہے اور قرآن مجید بھی سفارشی ہے، اور دونوں کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ روزہ یہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو سارا دن کھانے پینے سے روکے رکھا اور جنسی خواہشات سے روکے رکھا، اے اللہ میری سفارش کو قبول کر اور اس کی بخشش فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی سفارش قبول کر کے بندے کی بخشش کر دے گا۔ قرآن کہے گا اے اللہ اس کو میں نے آرام سے روکا ہے، یہ رات گئے تک مجھے سنتا تھا نماز تراویح میں، نماز تراویح کے بعد میری تلاوت کیا کرتا تھا، پڑھنے کا اہتمام کرتا تھا، اس کو میں نے آرام سے روکا ہے، نیند سے روکا ہے۔ اے اللہ میری سفارش کو قبول کر لے اور اس میرے پڑھنے والے کی بخشش فرما۔ یہ دونوں کے دونوں وہ بلند ترین سفارشی ہیں کہ جن کی سفارش اللہ رد نہیں فرمائے گا، ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید کے ساتھ اپنا وقت گزارے۔ قرآن مجید پڑھنا درست نہیں آتا، درست کریں، یہ پہلی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کے تلفظ ٹھیک نہیں ہے، ادائیگی صحیح نہیں ہے، ہم آواز حروف میں فرق نہیں کرتا، اس طرح سے پڑھتا ہے کہ لحن جلی 4 غلطیوں کا مرتکب ہوتا ہے تو لحن جلی کہلاتی ہے، اور لحن جلی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور لحن جلی کے ساتھ پڑھنا تو حرام ہے۔ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا، حروف مدہ جو کھینچنے والے ہیں ان کو نہ کھینچا، ایک زیر زبر جو نہیں کھینچنے والی اس کو کھینچ دیا، اور ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دیا، یہ 4 غلطیاں کہلاتی ہیں، لحن جلی کہلاتی۔ اس لیے آئیں سنائیں، آ کر اپنا قرآن سنائیے، اگر غلطیاں ہیں تو آپ مت پورا پارا پڑھیے، کوئی بات نہیں، آپ ٹھیک کریں، اس کو آپ درست کریں۔ یہ بات تو میں پورے سال کہتا رہا، اپنے قرآن درست کیجئے، اصلاح کیجئے۔ تو اگر غلطیاں ہیں، آپ صبح سے لے کر شام تک ایک سورت درست کرنے میں آپ نے وقت صرف کیا، آپ نے 1 پارہ نہیں پڑھا، 2 نہیں پڑھے، 3 نہیں پڑھے، آپ کا سارا وقت گزر گیا رمضان میں، صرف 30 صورتیں آپ نے درست کر لیں، صحیح تلفظ کے ساتھ، جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے اس طرح سے پڑھ لیا، پورا قرآن آپ نے ختم نہیں کیا، صرف 30 صورتیں آپ نے ٹھیک کر لی، یہ کافی، یہ آپ نے بہتر کام کیا۔ اس لیے قرآن کے ساتھ اپنا وقت صرف کریں۔ آپ آئیں مسجد میں، آپ میرے پاس آئیں، مؤذن صاحب، قاری صاحب آئیں، سیکھیں، جس کو جو جگہ میسر ہے، کہیں میسر ہے، کوئی آپ کو امام مسجد کے پاس، قاری کے پاس بیٹھیں، جا کے سنائیں قرآن کہ بھائی میری یہ غلطیاں، یہ 4 قسم کی غلطیوں میں سے کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وقت صرف کرو، قرآن کو وقت دو۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک بات، تیسرا کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنا وقت قرآن کے ساتھ صرف کرنا ہے۔ چوتھی بات، تمام قسم کی خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ اسمارٹ فون، بچاؤ اس سے اپنے آپ کو،
یہ زہر ہے، یہ بد نظری ہے، یہ آنکھ کا غلط استعمال ہے، یہ کان کا غلط استعمال ہے. چھوڑو رمضان میں فیس بک کو، فلاں چیز کو، ارے چھوڑو ان کو. یہ مہینہ ان چیزوں کا نہیں ہے، یہ مہینہ اپنے بنانے کا ہے اللہ کے واسطے. یہ مہینہ اپنی زندگی میں کوئی انقلاب لانے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے. کن خرافات میں لگ گئے. ایک چیز کھولی، دوسری آئی، تیسری آئی، دیکھتے دیکھتے 1 گھنٹہ صرف کر دیا. یہ 1 گھنٹہ آپ نے جو صرف کر دیا، یوں سمجھ لو زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ آپ نے تباہ کر دیا. زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ. یہ مبارک مہینہ ہے، اس کو کہا گیا بابرکت مہینہ، مبارک مہینہ. معنی یہ ہوا کہ اس میں مومن کی نیکیوں کی قیمت بڑھا دی گئی ہے. ایک نفل فرضوں کے برابر اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر آ گیا. اور ایک مرتبہ سبحان اللہ اس میں کہنا، ایک حرف قرآن مجید کا رمضان المبارک میں پڑھنا، وہ پورا سال جو قرآن مجید آدمی پڑھتا ہے اور پورا سال جو سبحان اللہ کہتا ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب رکھتا ہے. اس لیے کہ قیمت جو بڑھ گئی، نیکیوں کی قیمت بڑھ گئی ہے. تو کیا یہ مہینہ ہم دوست و احباب باہر گلیوں میں ارے کیا کر جی روزہ گزار رہے، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. روزہ گناہوں کے ساتھ گزرتا ہے، روزہ تو قرآن کے ساتھ گزرتا ہے، روزہ تو دعاؤں کے ساتھ گزرتا ہے. میرے عزیز، ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے، ہمارے دل اللہ کی محبت سے خالی ہوں تو پھر کیسے ہمیں اللہ سے ہم کلام اور اللہ سے بات کرنے کا جی چاہتا ہے. دوست کے ساتھ جی لگتا ہے، محلے میں بیٹھے ہوئے، گلی کے کنارے میں بیٹھے ہوئے، چوک پر چوراہے پر بیٹھے ہوئے دوست کے ساتھ دل لگتا ہے. کیوں؟ محبت ہے. وہاں روزہ گزرتا ہے، دعا میں روزہ نہیں گزرتا، تلاوت میں روزہ نہیں گزرتا، اللہ کے سامنے مناجات کرنے میں، نماز پڑھنے میں روزہ نہیں گزرتا. جبکہ یہ مہینہ بابرکت ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت خاصہ اتر رہی ہے، پھر بھی یہ اللہ کے ساتھ اس مہینے میں بھی اللہ کا نہیں بنے گا تو کون سا دن زندگی کا آئے گا یہ اللہ کا بنے گا. اس کے لیے لیلۃ القدر، اس کے لیے سارے جمعے رمضان کے سب برابر جا رہے ہیں. اس کی زندگی میں ایک ذرہ بھی فرق نہیں آیا. کیوں جی رہا ہے؟ کیوں یہ دنیا میں زندہ ہے؟ اس لیے میں درخواست کروں گا خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ انٹرنیٹ کے فتنوں سے اور موبائلوں سے دور رکھیں. جن لوگوں کی ضرورت ہے بھائی، ضرورت اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو. یہ ضرورت کہلاتی ہے بھائی، یہ ضرورت کہلاتی ہے. جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو وہ نہیں اختیار کریں گے، بہت بڑا حرج آئے گا. خواہش کا نام ضرورت نہیں ہے، چاہت کا نام ضرورت نہیں ہے، چاہت کا نام ضرورت نہیں ہے. پیٹ بھرنا، ایک وقت کھانا سامنے آ گیا، حلال اور طیب کھانا آیا ہے. ایک روٹی بغیر سالن کے ایک روٹی آئی ہے، حلال کی، طیب کی، یہ ضرورت پوری کر لے گا اس سے. اور اگر جناب حرام کے کھانوں کی ڈشیں بھری ہوئی ہے، وہ لذتیں ہیں. مومن آدمی ضرورت پوری کرتا ہے، وہ لذتوں کو نہیں پورا کیا کرتا. اس لیے خرافات سے بچائیں. نمبر 5، رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنی جو خریداری کرنی ہے کر لے. عید میں کپڑے فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، مستحب. کر لیے ثواب، نہیں کیا کوئی بات. عید میں صاف ستھرے کپڑے پہنانا، اچھا پہنانا مستحب ہے. اس کے لیے کیا التزام ہوتا ہے. آخری عشرہ سارا اس میں تباہ ہو جاتا ہے. گھر کے پردے بھی نئے ہوں گے کیونکہ عید آ رہی ہے نا. ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے. کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا رمضان ایسا تھا؟ کیا وہ روزہ اس طرح سے گزارتے تھے؟
जो जरूरत की अशिया खरीदने की हैं रमजान से पहले खरीदारी कर लो, ताकि रमजान में अज़म करो, तय करो, शदीद मजबूरी के बगैर हमने पूरा रमजान बाजार में कदम नहीं रखना, सिर्फ जरूरत के तहत जाएंगे। और जरूरत, बाजार जरूरत की चीज है, जैसा बैतुल खला जरूरत की चीज है, वहां जरूरत पूरी करने के बाद कोई नहीं बैठता, चाहे कितनी अच्छी बैतुल खला भरी हुई हो, अपनी जरूरत पूरी करेगा, बाहर निकलेगा। बाजार खरीदार के लिए भी, दुकानदार के लिए भी, दोनों के लिए जरूरत की चीज है। जैसे अपनी जरूरत पूरी करे, वापस आ जाए मस्जिद में, वापस आ जाए मस्जिद में। इसलिए रमजान से की आमद से पहले अपनी जरूरियात को पूरा कर लीजिए। नंबर 6, रमजान मुबारक का महीना मुसलमानों के साथ गमखारी का महीना है। मुसलमानों के साथ गमखारी और हमदर्दी का महीना है भाई। जो अपनी जरूरियात से इजाफी रकम है, लगाओ अल्लाह की राह में, उसे खिलाओ, दूसरों को इफ्तार कराओ, रोजा इफ्तार कराओ, जितना हो सके रोजा इफ्तार कराओ, मत पूछो कितना सवाब है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाऊं, ऐसी आसानियां इस उम्मत के लिए पैदा कर दी। आपने फजाइल समझाए, सुनाए। सहाबा ने कहा, लग रसूल किसको इस्तिताअत है कि रोजाना रोजा इफ्तार कराए? प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे ये सवाब इफ्तार का, इफ्तार कराने वाले को एक रोजा रखने का सवाब, यानी रोजा अपना भी है और जितने लोगों को रोजा इफ्तार कराएगा इतने रोजों का मजीद सवाब हासिल करेगा। सहाबा ने कहा, लग रसूल किसको इस्तिताअत है, कौन कर सकता है? आपने फरमाया, सिर्फ एक दाना खजूर से इफ्तार करा दो, अल्लाह ये सवाब तुम्हें अता करेगा। बताओ, इससे कौन आदमी है जो इफ्तार नहीं करा सकता? जो ना करा सके तो अपनी महरूमी है। यहां तक फरमाया, अगर खजूर मुयस्सर नहीं है, लस्सी के घूंट से इफ्तार करा दे, वो भी मुयस्सर नहीं है, पानी के घूंट से इफ्तार करा दे। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुबारक दीन लेकर आए जिस दीन के अंदर गरीब के लिए भी बहुत सारे नेकी कमाने के रास्ते हैं। ये नहीं कि मालदार तो इफ्तार कराएगा, गरीब कहां से इफ्तार कराए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई पेट भर के खाने की बात तो नहीं फरमाई, सिर्फ इफ्तार की बात करे। हर आदमी अगर ये अज़म करे कि मैं 30 दिनों के अंदर 30 रोजेदारों को मैं रोजा इफ्तार कराऊंगा, तो कौन सा मुश्किल काम है? तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमदर्दी का महीना है, गमखारी का महीना है, और तो लोगों के साथ हमदर्दी कीजिए, दूसरों की जायज जरूरियात को पूरा करना अपनी आखिरत को संवारने का जरिया समझे। नंबर 7, हदीस में है, मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। कारोबारी हजरात ज़हन नशीन फरमाए, दुकानदारों ज़हन नशीन फरमाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर ईमान रखो भाई, ईमान रखो, ईमान रखो। नफ्स की बातों में ना आओ, शैतान की बातों में मत आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, मोमिन का रिज्क रमजान में बढ़ा दिया जाता है। क्यों बढ़ा दिया जाता है? क्यों बढ़ा दिया जाता है? ताकि ये थोड़े वक्त में अपनी माश को पूरा करके ज्यादा से ज्यादा वक्त सर्फ करे इबादत। एक साहब मेरे पास आए बड़े गम से, नडहाल, मौलवी साहब कोई वजीफा बताएं। वो क्या करना है? रमजान का आखिरी अशरा है, नींद बहुत आती है, नींद ना आए। मैं खुश हो गया कि भाई नींद ना आए, शायद इसलिए वजीफा पूछ रहा है कि कोई इबादत करेगा। मैं तरगीब दे रहा हूं कि भाई कुछ सो जाया करो, कुछ इबादत किया करो, आराम भी कर लिया करो, जिस्म का भी हक है। वो अल्लाह का बंदा कहने लगा, असल में मैं दर्जी हूं, मेरे कपड़े ज्यादा हैं, इसलिए वजीफा पूछ रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं इबादत करूंगा। अल्लाह अकबर, कहां चले गए हम? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गिरामी है कि मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। तो जब बढ़ा दिया जाता है तो मतलब यह है कि 12 घंटे से पूरा साल आदमी की जरूरत पूरी होती है, तो रमजान में मोमिन का रिज्क दुगना होने का मतलब यह है कि 6 घंटे अगर काम करेगा, अल्लाह इसकी जरूरत को पूरा करेगा। रखो ईमान इस बात पर कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है।
क्यों शक में पड़ते हो, क्यों तरद्दुद में पड़ते हो? ये सहाबा का मेयार था, ये मिजाज था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई, ठीक है जी, ठीक है। तो मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, तो फिर इजाफी वक्त मोमिन को कहां सर्फ करना है? इबादत में। वो लग़वियात में नहीं लगाना उसने। बहुत सारे जगहों पर ऐसा एहतमाम होता है, रमज़ान में जो है अपने मुलाजिमों को काफ़ी रुख्सत दी जाती है। आम दिनों में 8 घंटे काम करते हैं, रमज़ान में 6 घंटे थोड़ा सा तखफीफ कर देते हैं, और करना भी चाहिए। ये हुक्म है कि अपने मातहत काम करने वालों को हल्का करो, तखफीफ दो उनको। लेकिन जब इस बेचारे को तखफीफ मिलती है और इसको वक्त इजाफी दे दिया जाता है, 2 घंटे छोड़ दिया जाता है, जाओ जाके इबादत करो, ये आके लग़वियात में सर्फ करता है, कितना बड़ा जुल्म है। इसलिए भाई इसका भी ख्याल करें कि रमज़ान में अपने निज़ाम अल औक़ात को बनाएं। नंबर 8, ये घरों में जो बेचारी ख़वातीन हैं, माएँ बहनें, शायद जिनकी जिम्मेदारी हमने समझी है कि सिर्फ खाना पकाना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोकर देना, बस ये उनका काम है। और जनाब वो शाम 3 बजे से 4 बजे से, और बाज़ तो अल्लाह की बंदियां जोर से किचन में खड़ी होना शुरू होती हैं, इफ्तार तक लगे लगे लगे। आज पकोड़े भी बनेंगे, समोसे भी बनेंगे, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। अरे अल्लाह के बंदो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर ये सारी चीजें थीं? नहीं थी। वहां इफ्तार खजूर से था, वहां इफ्तार पानी से था, ये सब चीजें नहीं थी। ये लवाजिमात कर लिए हमने और इनको हमने इफ्तार का हिस्सा बना दिया। और अगर ये सब चीजें घर में न बने तो साहब नाराज हो गए, घर वाली से, बेटी से नाराज हो गए, इसलिए कि आज इसने इफ्तार नहीं बनाया। कितना बड़ा जुल्म है। उसको भी जरूरत है कि वो भी अल्लाह की इबादत करे। अज़वाज मुतहरात के रमजान ऐसे नहीं गुजरते थे। अज़वाज मुतहरात का रमजान तो ऐसा था, 3-3 चांद गुजर जाते, घर में चूल्हा ही नहीं जलता था। एक चांद, दूसरा, तीसरा, 3-3 चांद, किस पे गुजारा होता था? पूछने वाले ने पूछा, ऐ आयशा रजी अल्लाह ताला अम्मा, किस पे गुजारा होता था? कहा खजूर पानी पर गुजारा होता था। तो क्या वो खजूर और पानी खाकर जिंदगी गुजार के जो दुनिया से गए तो वो कोई नाकाम गए? उन्होंने इफ्तार में इतने लवाजिमात इख्तियार नहीं किए तो रोजे का मकसद हासिल नहीं हुआ। असल मकसद ही उन लोगों ने पाया है, हम फजुलियात में लग गए, हम खुराफात में लग गए। इसलिए अपने घरों में ख्याल कीजिए, खवातीन को भी मौका दीजिए इबादत का। और नंबर 9, मर्द हजरात से दरखास्त है, मसाजिद में जहां तबलीग के हल्के लगते हैं, दर्स कुरान है, दर्स हदीस है, तरावी के बाद खुलासा कुरान बयान होता है, भरपूर बैठने का एहतमाम और इल्तिजाम करें। अपनी मसाजिद में जो जहां नमाज पढ़ता है इसका एहतमाम करें, इसलिए कि ये मुबारक महीना बाबरकत महीना है। इस महीने में किसी बात को आपने सुन लिया और अमल की तौफीक हो गई तो पूरा साल इस पर आप चलेंगे। ये इबादत का महीना और पूरे साल के 11 महीनों का दार मदार रमजान पर होता है। जिसने रमजान जितना अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी में गुजारा, 11 महीने उसके सही गुजरेंगे। इसलिए जहां मौका मिलता है दीन की बात को सुनने का, बैठे वहां। ये अपने ईमान का हिस्सा समझें। जैसे खाना पीना अपने जिस्म की जरूरत समझते हैं, इसी तरह से मसाजिद में दीन की बात जहां हो रही है, दर्स कुरान है, दर्स हदीस है, तबलीग का हल्का है, बैठे वहां, जरूरत समझे। अल्लाह अकबर। आखिरी बात, रोजमर्रा के काम, तिजारत जरूरत है। जो आपकी जरूरत के काम है, उन जरूरत के कामों में भी नेक नियति का इख्तियार करें। मुबाह कामों में नेक नियत को लेकर आए, अच्छी नियत को लेकर आए, ये सवाब। मसलन आप सुबह कमाने के लिए निकले हैं, माश के लिए निकले हैं, दुकान खोली है, इस नियत को लेकर बाजार में जाएं, इसलिए कारोबार में जा रहा, इसलिए मुलाजमत में जा रहा, इसलिए दुकान को खोल रहा हूं कि मेरे अल्लाह ने मेरे ऊपर मेरी बीवी और बच्चे और मां बाप आइज़ा अकरबा के हुकूक फर्ज फरमाए हैं, उन हुकूक की अदायगी के लिए माश को निकल रहा हूं और इन हुकूक से जो पैसा बचेगा उस पैसे को अल्लाह तेरी राह में खर्च करूंगा। अब ये 4 घंटे 6 घंटे काम करना, ये इबादत है।
रात को सोएं बिस्तर पर आकर लेटें तो भी ये नियत करें, जिस्म को जो तकवीयत मिलेगी, इस आराम से राहत मिलेगी, उस जिस्म को फिर मैं दोबारा अल्लाह की इबादत में थकाऊंगा, फिर आराम के लिए आके लेटता है, थोड़ा सा आराम करके फिर जिस्म को थकाऊंगा। अब ये लेटना और आराम करना भी नेकी है। तो रोजमर्रा के जो मामूलात के काम हैं उनको भी नेक नियति के साथ अदा करेंगे तो वो भी नेकियां बन जाएंगी। अल्लाह पाक मुझे भी आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये 10 बातें याद रखने की हैं, अमल करने की हैं। अल्लाह पाक हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए।